سن لو خدا کے واسطے اپنے خدا کی یہ عرض ہے حضور بڑے بڑے دوا کی سن لو خدا کے واسطے اپنے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یکفر عنہ سیئاتہ وَيُدْخِلُوا جَنَّاتٍ تَجْرِ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمِ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وَبِئْسَ الْمَصِيرُ صدق اللہ العظیم۔ یہ مختصر سی سورہ تغابن کی میں نے آیات تلاوت کی برکت کے لیے، اور اس کا ترجمہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، اور اس کے بعد پھر گفتگو کا آغاز ہوگا۔ میرا رب قرآن عظیم میں جو پیغام دیتا ہے وہ حق کا پیغام، اور اس کا ایک ایک پاک آیہ کریمہ کا لفظ انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ اور اس سورہ کے ان آیات میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور جو ایمان لایا اللہ پر اور نیک عمل کرتا رہا، اللہ دور فرما دے گا اس سے اس کے گناہوں کو، سبحان اللہ، اور داخل فرمائے گا اسے باغوں میں، یعنی جنت کے باغوں میں رواں ہوں گے جن کے نیچے ندیاں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے جو اللہ کی ذات پہ، نبی اس کے وفادار، رسالت پہ قائم اور نیک عمل کرتے رہے، اور ہمیشہ تا ابد فیہا ابدا، ہمیشہ اس جنت میں وہ قیام کریں گے۔ اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اٹ از اے گریٹ اچیومنٹ فار دا سیکرز اینڈ دا بلیورز آف دا اسلام۔ ذالک فوز العظیم۔ اور جنہوں نے کفر کیا، دا ڈس بلیورز، اور پھر اللہ کی آیات کو جھٹلاتے رہے، وہ دوزخی ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ یہ دوزخ کے حوالے سے، ہیل کے حوالے سے بتایا گیا۔ میرے دوستو، یہ تبرکن آیات اور یہ ترجمہ آپ کے نظر کیا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین۔ اما بعد، میں اپنے تمام چاہنے والے جو ہر سنڈے کو مختصر سے اس وقت میں دورانیہ اس کا کم ہے حاضر ہوتا ہوں، میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کی یہ محبتیں جو چند لمحوں کے لیے اس بابرکت محفل میں بیٹھ کر میرے ساتھ ہم خیال ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حاضریاں قبول فرمائے۔ آج
کیونکہ 18 ذی الحجہ کو حضرت امیر المومنین امام المجاہدین سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت، وہ دن گزر چکے، لیکن اسی ہفتے میں تو میں انہی کی نسبت سے ان کی جو کنٹریبیوشنز، ابتدا میں اسلام کے لیے قربانیاں اور میرے نبی کے دامن سے وابستگی، دین حق کی پرچار کے لیے جو آپ کی خدمات تاریخ میں سنہری حروف سے لکھی گئیں، آنے والی نسلوں کے لیے یہ پیغام کہ وہ جا نثاران مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے غلام جتنے بھی اصحابہ، حضور کے وفادار، اصحابہ سے مراد حضور کے اصحابہ دا کمپینینز، ان میں حضور کے فیملی کے بھی، اہل بیت بھی اور اصحاب بھی، یہ سارے کے سارے شانوں والے اور عظمتوں والے ہیں، جنہوں نے ایمان کی خاطر، اسلام کی خاطر، دین حق کی خاطر، نبی رحمت کی وفا کی خاطر، قرآن عظیم کی عظمت اور اس پیغام کی خاطر اپنی آخری سانس تک در مصطفیٰ کو اپنی منزل بنا کے رکھا، وہ آلہ بن گئے۔ اور انہی میں سے، ان چمکتے ہوئے ستاروں میں سے آج جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس مختصر سے دورانیے میں آپ کی شان کا اظہار کرنا بہت مشکل ہے، لیکن میں چند عنوانات کو آپ کی نظر کرتا ہوں جو ان کی خدمات تھی دین اسلام کی خاطر۔ اور آپ کا نام جو ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، اور آپ کی کنیت حضرت ابو عبداللہ، اور آپ کا لقب جو ہے ذو النورین، یہ شانیں آپ کو، دیز آر دا کوالٹیز وچ بیسٹوڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ the best companions of Prophet Islam۔ اور حضرت علی شیر خدا سے یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ عثمان غنی وہ شخصیت ہے جنہیں ملائے اعلیٰ میں ذو النورین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ آپ عشرہ مبشرہ کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں۔ اب یہ صرف ایک ٹاپک کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ عشرہ مبشرہ وہ جن کی لیے حضور نے بشارت دے دی کہ یہ چلتے پھرتے دنیا میں جنتی ہیں، ان میں بھی اعلیٰ مقام رکھنے والے سیدنا عثمان غنی۔ اور آپ نے یہ بھی شان کہ حضور نے اپنی 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد میں عطا فرما دی۔ آپ انتہائی غنی تھے، مالدار تھے، اور جب اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے، جو ابدی اور حقیقی دولت آپ کے سینے میں، آپ کی پیشانی میں اور آپ کی زبان پہ قرآن کے آیات جو جاری ہوئیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور پکے غلام بنے، آپ چوتھے نمبر پہ جو دین حق کی راہ پہ آئے، یہ شان بھی آپ کو عطا فرمائی گئی۔ اور پھر ساری زندگی اس دین کی بقا کی خاطر اپنا جان بھی، خیال بھی، مال بھی حضور پہ قربان کیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد سیدنا عثمان غنی مکہ میں حرم میں مقام ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو کر وطر پڑھتے اور سارا قرآن وہاں پہ پڑھ کے سنا دیتے۔ یہ پہلے حافظ قرآن بھی ہیں، یہ شان ہے حضور کی عظمت کے غلاموں میں سے، صحابہ میں سے۔ اور حضرت عثمان غنی، ان کو یہ سبقت بھی حاصل ہے، یہ شان بھی حاصل ہے کہ آپ نے، یہ میں صرف حوالے دے رہا ہوں کہ آپ نے قرآن عظیم کو جمع و ترتیب کا شرف بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو ہوا۔ اور آپ حضرت حذیفہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آپ سے گزارش کی کہ مختلف قرات میں قرآن پڑھا جاتا تھا، تو آپ نے مختلف اقطاع کے لوگ جو اپنے اپنے لہجوں میں قرآن پڑھتے، تو یہ انہوں نے کہا کہ ایک لہجے میں ترتیب کے ساتھ پڑھا جائے۔
تو جناب حذیفہ کی اس ترتیب کو، اس تجویز کو پسند کر کے سیدنا عثمان غنی نے اسے وہی ترتیب دی جو حضور کے زمانے میں حضرت آپ نے فرمائی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ترتیب تھی وہی ترتیب جو حضور نے دی تھی اسی مسودہ کو. اور وہ مسودہ کس کے پاس تھا؟ حضرت حذیفہ کے پاس. جب ان سے لے کے اسی ترتیب سے سب ترتیبوں کو اکٹھا کر کے وہی ترتیب جو حضور نے دی اور حضرت حذیفہ کے پاس وہ موجود تھا مسودہ، اسی کی اشاعت کر کے یہ خلافت کا حکم جاری فرمایا. اور ہر جگہ پہ اور صورتوں کی بھی وہی ترتیب جو حضرت حفصہ کے پاس تھی، وہ جو حضور نے عطا کی تھی، اس کو اس ترتیب سے کر کے پھر اب مختلف جگہوں پہ اس کی اشاعت فرمائی اور پھر اپنی خلافت کی اس پہ مہر لگا دی. یہ ایک آپ کا عظیم کام تھا. اور آپ نے تمام غزوات میں سوائے غزوہ بدر کے ہر غزوات میں بنفس نفیس شامل ہوئے اور خدمات بھی پیش کی. غزوہ بدر میں نہ شامل ہونے کی وجہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ بیمار تھی، اور حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما کے اپنا جانشین مقرر کر کے مدینہ میں آپ کو وہاں پہ چھوڑ کے آئے. اور باقی تمام غزوات میں جس طرح باقی صحابہ اپنی ایمانی قوتوں کے ساتھ اسلام کی عظمت اور اس کی شان کی بلندی کی خاطر حاضریاں دیتے، خدمات پیش کرتے، سیدنا عثمان غنی اس میں سر فہرست نظر آتے. غزوہ تبوک میں جب حضور نے اعلان کیا اور مختصر سی ایک جماعت تھی، وسائل و معیشت کے لحاظ سے بھی کم تھے، سیدنا عثمان غنی جن کا لقب سرکار نے غنی کا کہا. اور جب سرکاری یہ لمبی حدیث ہے، بس یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں جو ہے کتنے 700 یا 900 اونٹ اور 100 اونٹ اور 1000 سونے کی اشرفیاں حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دی. حضور نے جب اشرفیوں کو دیکھا ایسے اٹھا کر کہا آج کے بعد عثمان غنی کا ہر عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت رکھے گا. یہ قربانی، یہ جذبہ ایمانی تھا، یہ ایثار کا جذبہ جو حضرت عثمان غنی کے سینے میں آباد. اور حضور فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر ایک کا کوئی رفیق ہوگا، یہ حدیث ہیں، اور میرا رفیق جنت میں عثمان غنی ہوگا. یہ شان. پھر اللہ کی بارگاہ میں دوسری حدیث میں فرمایا کہ اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اللہ تو بھی اس سے راضی ہو جا. ان کی ان خدمات، اور 2 بار جنت کو خریدا ہے سیدنا عثمان غنی نے. ایک بار بحر روما کو وہ چشمہ جو یہودی کے پاس تھا وہ لے کر بیش بہا قیمت دے کر اللہ کی راہ میں یہ سلسلہ صدقہ جاریہ جاری فرما دیا، اور آج بھی وہ موجود ہے. یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی اور ان کی وفاداری کی. پھر مسجد نبوی کے لیے اس جگہ کو خرید کر اللہ کی راہ میں پیش کر دیا اور حضور کی بارگاہ میں اقدس میں پیش کر دیا. یہ وہ شان ہے. اور سیدنا عثمان غنی نے پہلی حبشہ میں حضرت حضور کی جو صاحبزادی جو ان کی عقد میں آئیں ان کے ساتھ ہجرت فرمائی، اس لیے کہ جب آپ ایمان لے آئے، آپ بڑے مالدار مخیر تھے، اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کے والد انہوں نے بڑی تکالیف دی، اور ایک بار ایک کوٹھڑی میں بند کر کے آگ لگا دی، دھواں تاکہ لگے اور اس سے نقصان پہنچے. لیکن وہ مرد حق پرست، میرے نبی کے دامن کا وفادار، حضور کا عاشق، امام المجاہدین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرواہ نہ کی، ان اذیتوں کو برداشت کیا، لیکن دامن مصطفیٰ کو نہ چھوڑا. یہ شان تھی. حبشہ میں پھر ہجرت کا حکم ہوا. پھر جب حضور مدینہ طیبہ گئے ہجرت فرما کے، پھر آپ مکے میں آ کے پھر مدینہ میں ہجرت فرمائی، تو اسلام کی خاطر 2 ہجرتیں فرمائیں. یہ شان ہے. آپ انتہائی، اور آپ کو یہ بھی شان حاصل ہے، کاتب وحی بھی ہے. حضور کئی کچھ احکام خطوط لکھواتے آپ سے، اور وحی جو آتی وہ بھی لکھتے. قرآن کو جمع کرنا یہ بھی آپ کی شان. 2 دفعہ جنت کو خریدنا یہ بھی آپ کی شان. اور 12 سال تک خلافت پہ قائم رہے.
جب حضرت عمر فاروق کو شہید کر دیا گیا، آپ نے 6 نام دیے، جن میں حضرت علی کا نام، حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام، حضرت طلحہ کا نام، حضرت سعد بن وقاص کا نام، اور یہ جو ہے ان میں حضرت عثمان غنی کا نام، اور سب کے اتفاق سے سیدنا عثمان غنی کو خلیفۃ الرسول مقرر کیا گیا، اور 3 دن تک بیعت کا سلسلہ جاری رہا۔ پھر 12 سال تک یہ خلافت پہ قائم رہے، اور آپ کے دور خلافت میں یہ پھر پاکستان کا حصہ، بلوچستان کا، افغانستان کا، سنٹرل ایشیا کا، آرمینیا، آذربائیجان، بحر روم، مراکش، افریقہ تک یہ ساری یہ سلطنت جو ہے خلفائے راشدین کے اس تیسرے خلیفہ کی خلافت میں قائم تھی۔ اور آپ نے پل بھی بنائے، مساجد کو کثرت سے بنایا، اور غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے رہائش گاہیں بنائیں۔ یہ سارے کام، فوج کو ترتیب دیا گیا، اور پھر سیدنا عثمان غنی کا یہ سلسلہ، آپ فرماتے تھے مجھے 3 باتیں مرعوب کرتی ہیں، ایک کہ جب میں بھوکے کو کھانا کھلاتا ہوں، اور یا کسی ننگے کو کپڑا دیتا ہوں۔ یہ کتنی غنا والی بات، غنی تھے اس لیے کہ حضور نے جو فرما دیا تھا وہی فرمان، وہی وہ عظمت اور شان وہ انہیں عطا کی گئی تھی، اور اسی کے حوالے سے آپ کی ایک شان، یہ بڑی عظمت والی اور بڑی کمال شانوں میں سے شان ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی وساطت سے یہ ایمان لائے تھے نا، اور 4تھے نمبر پہ آپ کا یہ مقام تھا۔ تو حضور نے یہ شان جب پھر وفاداریاں کی، ہر آخری سانس تک قائم رہے، 12 سال تک خلافت کو قائم رکھا۔ پھر جب منافقین کا زور ہوا، اور پھر وہ جو ہے آپ کے گھر تک آگے، آپ پہرا دیا، یعنی محاصرہ کر دیا، پھر گھروں پہ پھلانگ کے آئے، اس وقت بھی سیدنا عثمان غنی قرآن پاک پڑھ رہے تھے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم غلط کر رہے ہو، تم مسلمانوں میں تفرقہ اور نفاق پیدا کرنا چاہتے ہو۔ 82 سال کی عمر میں قرآن پڑھتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہادت اختیار کی۔ اور اس سے پہلے یہ روایت ہے کہ آپ کو خواب میں حضور کا دیدار ہوا، نبی رحم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سیدنا ابو بکر صدیق تشریف لائے، اور کہا کہ اب افطاری کا وقت ہے، جلدی آؤ اور ہمارے ساتھ افطاری کرو۔ جب اٹھے تو انہوں نے کہا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، اور پھر وہ قرآن پڑھتے ہوئے شہید ہوئے۔ میرے دوستو، 12 سال تک خلافت پہ قائم رہنے والے سیدنا عثمان غنی انتہائی متقی، پرہیزگار اور حافظ قرآن، اور پھر دین اسلام کی بقا کی خاطر اپنی جان دینے والے 18 ذی الحجہ کو اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملتے ہیں۔ اور یہ آپ کے دور خلافت میں بحری جو ہے نا وہ بھی جنگیں ہوئیں، اور ان میں رومیوں کے ساتھ آپ نے مقابلہ کر کے انہیں شکست فاش عطا کی۔ بحری بیڑا تو بن چکا تھا نا حضرت عمر فاروق، پھر حضرت آگے بھی، اور بحری جنگوں میں بھی آپ نے بڑی مہارت کے ساتھ اسلام کی سربلندی کی خاطر انہیں آپ نے فتح حاصل کی۔ اور یہی وہ ہیں جو شانیں جو سیدنا عثمان غنی اس مختصر سی وقت میں آپ کی نظر کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے تمام اصحابہ کے ساتھ محبت کرنے کی، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ اس دور میں، ان فتنوں کے دور میں، ہمیں تمام صحابہ کرام و بالخصوص عشرہ مبشرہ اور پھر خلفائے راشدین، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا، ان کے ساتھ وفا کرنی، اور ان کی شانوں کو سلیوٹ کرنا، ان کی ہر ادا پہ اپنی محبتوں کا اظہار کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ یہ سارے برکتوں والے ہیں۔ ویسے تو جتنے بھی صحابہ گزرے وہ سارے شانوں والے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب حضور کے ساتھ 1500 صحابہ اکرام، دا موسٹ ہائیلی پرسنالٹیز پیوریفائڈ، صحابہ کی وہ جپا برکت، وہ جن پہ فرشتے بھی ناز کرتے ہیں اس جماعت پہ، وہ جب جاتے ہیں تو پھر حضور پیغام بھیجتے ہیں مکہ میں، ابو سفیان کو پیغام جاتا ہے ہم صرف عمرہ کی ادائیگی کے لیے آئے ہیں، اور اس کے لیے سفیر بن کے جاتے ہیں تو وہ سیدنا عثمان غنی بن کے جاتے ہیں۔ اور ان کا عشق بھی دیکھو، انہوں نے انکار کر دیا ان کو آنے کے لیے، اور جب انکار کیا تو ابو سفیان نے کہا یہ موقع ہے، تو زیارت کر لے حرم کی، طواف کعبہ کر لے، لیکن وہاں پہ عبادات کا بھی بڑا شرف ہے،
لیکن دوسری طرف عشق ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرا کعبہ تو حدیبیہ کے مقام پہ بیٹھا ہے. حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم سے وفا کرنے والے ہیں، ان کے بغیر میں نہیں طواف کعبہ کرتا. اور جب واپس آ رہے تھے یہ کسی نے خبر اڑا دی کہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے. تو اس وقت حضور نے 1,500 صحابیوں کے ساتھ جو بیعت رضوان جسے کہا گیا اور قرآن میں جس کا تذکرہ، اور رب بھی اس بیعت پہ ناز کیا، رب تعالیٰ نے اس کی رضا کو پسند کیا، راضی ہوا کہ جس نے اس درخت ببول کے درخت کے سائے میں بیٹھ کر جو حق کی بقا کی خاطر جو بیعت کی گئی. حضور نے کہا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے. اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا. یہ وہ ہاتھ جسے حضور نے فرمایا ہے کہ رب کہتا ہے کہ تیرا ہاتھ نہیں، یہ میرا ہاتھ ہے. اس پہ بھی وفا کا حق ادا کر دیا. تو میرے دوستو، یہ وہ محبت تھی حضور کی صحابہ کے ساتھ، اور بالخصوص سیدنا عثمان غنی. اس طرح تمام صحابیوں کے ساتھ حضور کا اپنی محبتوں کا اظہار ہے. اور ہم خوش قسمت ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے. ہم سب کو سلیوٹ کرتے ہیں، سب سے وفا کرتے ہیں. بغض رکھنے والا مومن نہیں ہو سکتا. وفادار مومن ہوتا ہے جو حضور کے ہر صحابی سے، جس نے ایک نگاہ کے ساتھ، ایمان کی نگاہ کے ساتھ میرے رسول کے نور والے چہرے کو دیکھ کر کلمہ حق پڑھ لیا اور نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ آخری سانس تک قائم رہا. ایک نگاہ کرنے سے صحابی بن گیا. وہ بھی تو اعلیٰ ہے، وہ بھی بڑی شان والا ہے. اور یہ جو حضور کا داماد ہو، ایک نہیں 2 صاحبزادیاں ان کی عقد میں آئیں، ان کی کتنی بڑی شان ہوگی. پھر حافظ قرآن پہلے ہوں، پھر جناب کاتب وحی ہوں، یہ شانیں. اسی طرح باقی جو قریب تھے عشرہ مبشرہ، یہ سارے اعلیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہمیں تعظیم اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کو عملی طور پر سمجھنے اور اس پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. ان فتنوں کے دور میں مولا کریم، ہم اپنی انا کی خاطر، اپنی شانوں کی خاطر ہم کام کرتے ہیں، چاہے جس اسکول آف تھاٹ کا ہے یا کسی آستانے کا ہے. اگر وہ انا کو اپنی منزل بناتا ہے، اس کی ہم نے پیروی نہیں کرنی. ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے جو در رسول کا غلام ہے، جو نبی رحمت کی وفاداری کا علم بردار ہے، جو ختم رسول کا پہرے دار ہے. وہی اعلیٰ ہے اور وہی شان والا ہے. میرے دوستو، اس مختصر سی زندگی میں اپنا یہ موٹو بنا لو کہ اگر اس دنیا میں اور قبر کی راتوں میں سرخرو ہونا ہے تو در مصطفیٰ کو اپنی منزل بنانا ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے آقا سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے. ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.